الحمد للہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان والصلاة والسلام علی رسول الرحمن سید الانام صاحب الجود والاحسان سیدنا و مولانا محمد المبعوث بخیر الملل والادیان وعلى آلہ واصحابہ بدور الایمان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ برادران اسلام، اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہے جس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی رحمتوں سے مستفید ہونے کا یہ موقع عطا فرمایا ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات تمام حاضرین کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ آج کے جمعۃ المبارک کے موقع پر میں آپ احباب کے سامنے حضرت ذوالقرنین کا ذکر آپ کے سامنے کروں گا۔ گزشتہ کئی مواقع پر تقریباً 1 مہینہ ہو چکا ہے کہ آپ احباب کے سامنے جمعۃ المبارک کے موقع پر جو خطابات کا سلسلہ ہے اس میں وہ واقعات اور وہ موضوعات جو پہلے نبیوں اور ولیوں کے بارے میں یا فرشتوں کے حوالے سے قرآن مجید میں موجود ہیں، حضور کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے جو اہم واقعات پیش آئے ان میں سے چند ایک میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ آج جس موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں وہ حضرت ذوالقرنین کا ذکر مبارک ہے۔ حضرت ذوالقرنین کا نام اکثر لوگوں نے سن رکھا ہے لیکن ان کے بارے میں تفصیلی معلومات نہیں ہیں کہ یہ ذوالقرنین کون تھے۔ تو چند گھڑیاں مختلف تفاسیر کی روشنی میں اس موضوع پر گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالی حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ مشرکین مکہ نے اپنا ایک وفد یہودی علماء کے پاس بھیجا اور ان سے کہا کہ تم مکے آؤ اور حضور سے مناظرہ کرو، تم عالم ہو، حضور سے سوال جواب کرو تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ حضور اللہ کے نبی ہیں یا نہیں۔ معاذ اللہ، انہوں نے مشرکین مکہ نے یہودیوں کے پاس
جو وفد بھیجا وہ وفد یہودیوں سے 3 سوال سیکھ کے آیا۔ یہودی علماء نے کہا ہم مناظرے کے لیے نہیں جائیں گے، ہم تمہیں 3 سوال بتا دیتے ہیں، یہ حضور سے پوچھو، اگر انہوں نے ٹھیک جواب دیے تو سمجھنا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ یہ بات تو سارے لوگ جانتے تھے کہ حضور دنیا کے کسی استاد کے پاس نہیں گئے۔ یہودی علماء نے کہا کہ جو ہستی دنیا میں کسی کی شاگرد نہیں، اسے ان واقعات کا علم نہیں ہو سکتا، لہذا تم ان سے یہ 3 سوال کرو، اگر انہوں نے ٹھیک جواب دیے تو سمجھنا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ وہ 3 سوال کون سے تھے؟ ایک سوال یہ تھا کہ روح کیا ہے؟ انسان صرف جسم نہیں بلکہ اس کے اندر روح بھی ہے، تو آپ ہمیں بتائیں یہ روح کیا چیز ہے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ ان جوانوں کا ذکر سنائیں جنہوں نے اپنا ایمان بچانے کے لیے وطن چھوڑا، غار میں جا کے پناہ لی اور 300 سال سے زیادہ عرصہ وہ غار میں سوئے رہے، وہ کون لوگ تھے؟ ان کا ذکر ہمیں سنائیں، اصحاب کہف کا ذکر۔ اور تیسرا سوال اس شخص کا ذکر سنائیں جس نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے، جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے جہاں سورج ڈوبتا ہے، مشرق و مغرب، جہاں تک آبادی ہے، سورج طلوع سب سے پہلے جس آبادی پہ ہوتا ہے وہاں سے لے کے جو مغرب میں آخری آبادی تھی، مشرق و مغرب پہ جس شخص نے حکومت کی اس کا ذکر ہمیں سنائیں۔ مشرکین یہ 3 سوال لے کے آئے اور معاذ اللہ ان کا خیال تھا کہ حضور ان کے جواب نہیں دے سکیں گے، کیونکہ حضور دنیا کے کسی استاد کے پاس تو گئے نہیں۔ جب یہ سوال حضور کی خدمت میں پیش کیے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو 3 سوالوں کے جواب عطا فرما دیے۔ سورہ کہف نازل کی، اصحاب کہف کا ذکر کیا، پھر روح کے بارے میں بتایا قل الروح من امر ربی، اور یہ کہہ کے روح کے بارے میں سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ اجمالی علم روح کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا کہ روح اللہ کا امر ہے۔ اس کے بعد ذوالقرنین کا ذکر جو کہ آج ہمارا موضوع ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، وہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، کیا ذوالقرنین ان کا نام تھا یا لقب تھا؟ اس پر بھی مفسرین نے گفتگو کی ہے کہ ذوالقرنین ان کا ذاتی نام نہیں تھا بلکہ ذوالقرنین ان کا لقب تھا۔ بعض نے لکھا ہے کہ ان کا اصل نام تھا ہرزمان، بعض نے کہا یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے تھے، یونانی تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی نسل آگے چلی تو اس میں یہ ہستی آئے ہرزمان، اور ان کا لقب جو ہے وہ رکھا گیا ذوالقرنین۔ ذو کا معنی ہے والے، ذو کا لفظ والے کے لیے بولا جاتا ہے، جس طرح ذوالجلال والاکرام، جلال والا۔ حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں رہے ہیں تو انہیں کہا جاتا ہے ذوالنون، مچھلی والے۔ تو ذو کا لفظ والے کا معنی دیتا ہے۔ ذوالقرنین 2 قرنوں والے۔ اب یہ 2 قرنوں والے کیوں انہیں کہا جاتا تھا؟ اس لیے ایک سبب یہ ہے کہ روم اور ایران پہ ان کی حکومت تھی۔ یہ جو 2 بڑی سلطنتیں، 2 بڑی حکومتیں تھیں، 2 بڑے طاقتور علاقے تھے، ان پہ حضرت ذوالقرنین کی حکومت تھی، اس لیے انہیں ذوالقرنین کہا گیا کہ ایران بھی ان کا ماتحت تھا اور روم بھی ان کے ماتحت۔ ایک سبب یہ تھا۔
دوسرا سبب یہ تھا کہ زمین کی دونوں طرفیں یعنی مشرق اور مغرب دونوں طرفیں ایسی تھیں جن پہ ان کی حکومت کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ قرآن مجید نے یہ واقعہ بھی بیان کیا ہے کہ وہ مغرب میں وہاں تک گئے جہاں آگے پانی ہی پانی تھا اور زمین کی سطح نہیں تھی، سمندر ہی سمندر تھا، اور جب سورج ڈوبتا ہوا نظر آیا تو یوں لگ رہا تھا جیسے سورج سمندر میں ڈوب رہا ہے۔ اگر آپ ساحل سمندر پہ کھڑے ہو کے دیکھیں کہ سورج ڈوب رہا ہے تو یہی پتا چلتا ہے جیسے سورج سمندر میں ڈوب رہا ہے، کیونکہ تا حد نظر پانی کی سطح جو ہے وہ سمندر کے پانی کی سطح جو ہے وہ آسمان کے کنارے سے ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو حضرت ذوالقرنین زمین کے اس آخری کنارے تک گئے جہاں سورج انہیں سمندر میں ڈوبتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ حالانکہ سمندر پانی میں یہ سورج ڈوبتا تو نہیں، بلکہ سورج تو زمین کے مختلف کیفیتوں کو حالتوں کو بدلتا ہے، ادھر ڈوبتا ہے دوسری طرف نکل آتا ہے، لیکن دیکھنے والے کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ پانی میں ڈوب رہا ہے۔ وہاں حضرت ذوالقرنین نے ایک قوم پائی، ساحل سمندر پہ آباد تھی، اور وہ قوم اللہ کی نافرمان قوم تھی، پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین کو اختیار دیا، اے ذوالقرنین تمہاری مرضی ہے، چاہو تو اس قوم کو قتل کرو اور چاہو تو اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس سے بھی پتا چلا اللہ اپنے بندوں کو اختیار دیتا ہے۔ یہ جو حضرت ذوالقرنین کو اختیار دینے والی آیت ہے، چاہو تو قتل کر دو، چاہو تو ان سے حسن سلوک کرو، گویا اللہ نے حضرت ذوالقرنین کو اختیار بخشا۔ اور جب آپ مشرق کی طرف آئے تھے، جزائر فجی، وہ جزائر جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہوا نظر آتا ہے، جہاں سے زمین پر انسانی آبادی شروع ہوتی تھی، اس سے آگے کوئی آبادی نہیں تھی، وہاں تک بھی آپ آئے ہیں، مشرق میں اس کنارے تک بھی آپ آئے ہیں۔ وہاں آپ نے ایک قوم دیکھی جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ سورج اور اس قوم کے درمیان کوئی پردہ نہیں تھا، ستر نہیں تھا، کوئی پردہ نہیں تھا، سورج اور اس قوم کے درمیان پردہ نہیں تھا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قوم اپنے جسموں پہ لباس نہیں پہنتی تھی، کپڑا نہیں ایجاد ہوا تھا، جب سورج نکلتا تھا تو براہ راست اس قوم کے لوگوں کے جسموں پر دھوپ پڑتی تھی۔ کچھ لوگ تھے جو اپنی شرمگاہوں کو جنگل کے پتوں سے، درختوں کے پتوں سے چھپاتے تھے، ورنہ اکثریت ایسی تھی جن کا پورا جسم برہنہ رہتا تھا، اور وہ جنگل میں یوں زندگی گزارتے تھے جیسے جانور گزارتے، وہ بالکل جانوروں کی طرح جنگل میں زندگی گزارتے تھے۔ اس قوم تک بھی حضرت ذوالقرنین پہنچے ہیں، اور قرآن مجید نے اس کا بھی ذکر فرمایا۔ چونکہ مشرق اور مغرب جہاں سے زمین پہ سورج طلوع ہوتا نظر آتا ہے، جہاں سے زمین پہ سورج ڈوبتا ہوا نظر آتا ہے، حضرت ذوالقرنین دونوں کناروں تک پہنچے ہیں، اس لیے ان کو ذوالقرنین کہا گیا۔ زمین کی دونوں طرفیں ان کی حکومت میں ہے، یہ مطلب ہے ذوالقرنین کا۔ تیسرا معنی، جانوروں کے ماتھے پہ جو سینگ ہوتا ہے اس سینگ کو بھی کرن کہتے ہیں۔ سینگ کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ حضرت ذوالقرنین جب تاج پہنتے تھے تو دونوں طرف سینگ بنے ہوئے تھے۔ پہلے زمانوں میں کئی بادشاہ ایسے تاج پہنتے تھے کہ ان کے اوپر سینگ بنے ہوئے ہوتے تھے۔ مفسرین کی ایک جماعت نے یہ بھی لکھا ہے کہ ذوالقرنین جب تاج پہنتے تو اس تاج پہ سینگ بنے ہوئے تھے جس سے ان کا روب چھلکتا تھا، اس لیے ان کو ذوالقرنین کہا گیا۔ چوتھی روایت یہ ہے کہ ان کے دو گیسو لٹکتے تھے، زلفیں انہوں نے رکھی ہوئی تھی، اور دونوں طرف، کان کے دائیں طرف بھی بائیں کان کے پاس بھی، دونوں طرف گردن سے وہ زلفیں لٹکتی تھیں، دو گیسو لٹکتے تھے، اس لیے انہیں ذوالقرنین کہا گیا۔ پانچویں وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ کرن کا معنی زمانہ بھی ہے۔ حضور کی حدیث ہے خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہ ثم الذین یلونہ۔ حضور فرماتے ہیں خیر القرون کرنی،
سب زمانوں سے بے